السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ہمارے پاکستان میں ہماری سیریز کے پاکستان جو ہے وہ اس وقت کس پوزیشن کے اندر ہے؟ ہم ڈکلائن میں جا رہے ہیں یا ہم جو ہے وہ کہیں کچھ بہتری ہے، کہیں کچھ آگے بڑھ رہے ہیں؟ یہ سوال لے کر آج ہم 3 بہت زبردست وومن لیڈرز کے ساتھ موجود ہیں. تعارف کراتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں کنول ملک صاحبہ، جو کہ مختلف ان کے وینچرز ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور اس کے علاوہ اسپائرنگ پولیٹیشین ہیں. آپ کو ویلکم کہتے ہیں جی. تھینک یو سو مچ. آپ کے ساتھ موجود ہیں مہجبین راجپوت صاحبہ، جو کہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیل کرتی ہیں کرمنل، سول، فیملی اینڈ امیگریشن میٹرز جو ہے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اقرا سانگھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو کنول، آپ سے آغاز کرتے ہیں. کہاں آپ کیا دیکھتی ہیں کہ ہم لوگ کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ کچھ یعنی ڈائریکشن ہماری کہاں ہے؟ ڈکلائن پر ہے یا اپورڈس ہے؟ I think we are in survival mode right now. ٹھیک ہے. We are not declining. یعنی ملک جو ہے وہ نازک دور سے گزر رہا ہے جی بالکل پچھلے 75 سالوں سے. بالکل. اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ نازک دور ختم ہوا ہو. ہاں، اچھا، دیٹ از اے فیکٹ. اوکے. بہت سارے ریزنز ہیں اس کے پیچھے. لیک آف گورننس، ایتھیکل گورننس میں جسے کہوں گی. سوشل انیکوالٹی بہت ہے. The rich have the best schools and the poor have the worst of schools. In fact, not even schools. کیا میں بولوں جو حال ہے. بالکل بالکل. اور there's a big gap between 60 لاکھ بچہ آؤٹ آف اسکول کڈس بہت سارے ہیں. میل نیوٹریشن از اے میجر فیکٹر. ہیلتھ کیئر نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے. نہیں، یہ تو ایشوز ہے نا، اور یہ ہم تقریروں میں سنتے رہتے ہیں، سیاستدان بھی بول رہے ہوتے ہیں. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی؟ یہ کچھ آگے بڑھ رہے نہیں بڑھ رہے؟ پولیو کا خاتمہ ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ سوال یہ ہے. It's a very big challenge and the country has very major issues internally, externally as well. اور مجھے لگتا ہے کہ the next generation might be able to do something great for the country because وہ زیادہ اچھا، کیونکہ آپ نے بھی IVLP کیا ہے، میں نے بھی کیا ہے IVLP، اور ہم لوگ جو دنیا کے مختلف ملکوں میں گئے ہیں، دیکھا ہے ہم نے، تو اس سے تھوڑا سا آپ کو کیا لگتا ہے کہ مقصد ویسے تو کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے ان ملکوں سے، لیکن سوچنا یہ پڑتا ہے ہمیں کہ ہماری رفتار جو ہے وہ بہت سلو ہے. مثلا ایک جو ہوتی ہے نا اسپیڈی ہوتا ہے، وہ ایگرنیس اینڈ اگریسونیس وہ نہیں ہے. لاٹ آف ڈاؤٹ، لاٹ آف ہوپلیسنیس اسپیشلی آن دا سسٹم، بیکاز یہاں جسٹس نہیں ملتی. غریبوں کو تو بالکل نہیں ملتی. 25 30 سال ان کے کیس لگے. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب اس کے ذمہ دار جو ہیں، میں ان ریفرنس آف دیٹ لاسٹ جو ریفرنس میں نے آپ کا اور اپنا دیا ہے، کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب اس کے ذمہ دار جو ہے نا وہ دنیا کی جو سپر پاورز ہیں وہ ہیں ہمارے برے حال ہونے کی، کہ اس ملک کو ہمیشہ اسی پوزیشن میں رکھنا ہے کہ یار ایسے ہی رہے، بس ایسے ہی جھولتا رہے بس. وہ بھی بہت بڑا ایک سوالیہ ہے، بیکاز دیٹ از اے فیکٹ ایز ویل. دے ڈو ناٹ وانٹ دس ریجن ٹو فلرش. ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں. آر کنٹریز رچ ان ریسورسز، ان منرلز، ان ایگریکلچر. ہم چاہیں تو کیا کچھ نہیں کر سکتے. نہیں چلے، اگر ان کی سوچ ہے بھی، کسی کی سوچ ہے بھی، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم خود کیوں نہیں، ہم اتنی آسانی سے کیسے بک جاتے ہیں؟ ہم خود کیوں نہیں جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے کام کر رہے ہیں؟ یہ آئی تھنک اٹس پرسن ٹو پرسن. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ملک کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں، اور کچھ پھر اس طرح کے جن کو شارٹ کٹس پسند ہے. دے جسٹ وانٹ ٹو میک منی. سوچ وہی ہے کہ جناب کہ کیونکہ یہ اس ریجن پہ باہر کے لوگوں نے آ کے ہمیشہ حکومت کی، تو اب یہ کہ جناب انگریز تو چلے گئے، اب ہم انگریز بن جائیں. اب ہم جو ہے وہ صرف اپنے خاندان تک دیکھیں، ایک انڈیویجول کے بارے میں نہ سوچیں. بہت زیادہ سیلفشنس ہے ہماری کنٹری میں. گریڈ ہے، ٹھیک ہے، کرپشن ہے. ہر کوئی اپنا فائدہ چاہتا ہے، ہر کوئی اپنا شارٹ کٹ چاہتا ہے، بس ہمارے لیے اچھا ہو جائے، دوسروں کے لیے نہیں سوچتا. یہ ساری چیزیں گھر سے شروع ہوتی ہیں. آئی تھنک اٹس دا کلچر دیٹ یو ڈویل ان. اگر آپ اف یو آر کمنگ فرام اے گیونگ فیملی، تو ان کی اولادیں اسپتال بھی بنا رہی ہیں، اسکول بھی بنا رہے ہیں، ان کے بچے سوشل سوچ ہونی چاہیے، کولیبریشن کی، آگے بڑھنے کی. کولیبریٹو ہونا چاہیے. آپ دیکھتی ہیں نا کہ ایک پاس دیا جاتا ہے، بال ایک دوسرے کو دی جاتی ہے. فٹ بال میں بال ایک دوسرے کو تو گول ہوتا ہے. دیکھیں آپ دبئی، آپ اگر خالی 1.5 گھنٹے کی فلائٹ لے کے دبئی چلے جائیں، وہی پاکستانی جو یہاں ریش ڈرائیونگ کرتا ہے، سگنل توڑتا ہے، وہاں انسانوں کی طرح گاڑی چلاتا ہے، کیونکہ وہاں کیمرہ کلک ہوتا ہے اور 300 درہم کا فائن آ جاتا ہے. وی لیک سسٹمز، وی لیک امپلیمنٹیشن آف ٹیکنالوجیز، وی لیک the willingness to make this country better. کتنے فلائٹس آپ نے بھی لی ہوں گی، میں نے بھی لی ہوں گی. پہلی بار جنا ٹرمینل پہ لوکل ایئرپورٹ پہ میرا وائی فائی کنیکٹ ہوا، جو کہ ایک بڑا واؤ فیچر لگ رہا تھا کہ جی کراچی ایئرپورٹ پہ وائی فائی لگا دیا گیا.
تو اسی طرح اگر یہاں سسٹمز آپ امپلیمنٹ کریں گے اور آپ باہر کے ملکوں سے سیکھیں گے, ان کو امپلیمنٹ کریں گے اور یہ ساری چیزیں ختم کریں گے کہ یہاں پولیس والا کھڑا ہو کے جی آپ کو روک کے اننیسیسری آپ سے 500 روپے مانگ کے آپ کو پھر چھوڑ دے, یہ ساری چیزیں ہم جب تک نہیں ٹھیک کریں گے, سسٹم کو نہیں ٹھیک کریں گے. مثال طور پر کراچی میں بیٹھے ہوئے, کراچی کی پوزیشن بہت بہتر تھی جی, یعنی 60s 70s کے اندر کراچی کو دنیا ایک مثال پیش کرتی تھی, ہم آگے بڑھ رہے تھے, پھر ہم 40 سال میں ڈکلائن ہوا ہے. اب ان 40 سالوں میں جو ملک آگے بڑھے, ایون چائنا کی مثال آپ کے سامنے ہے, بہت سارے ملکوں ورلڈ وار کے بعد جو جاپان کی حالت ہوئی تھی وہ کس جگہ پہ تھا, ساؤتھ کوریا کس جگہ پہ تھا, ملیشیا کہاں پہ تھا, یا انڈونیشیا کس جگہ پہ تھا. دنیا کے کتنے ایسے ملک ہیں جو بہت ہم سے پیچھے تھے لیکن جو ہے وہ آگے بڑھے ہیں. ایون سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یورپ کی کیا صورتحال تھی, وہ کس جگہ پہ تھی, تو کسی نے کچھ تو کچھ کیا ہے نا, کچھ ڈائریکشن تو لی ہے. بالکل, یو نیڈ ٹو لیڈ بائی ایگزامپل. لیڈرز نیڈ ٹو بی مور ایتھیکل, مور پیٹریوٹک, مور ٹروتھفل. اور مجھے لگتا ہے کہ قائد اعظم نے جو یونٹی, فیتھ, ڈسپلن کہا تھا, وہ اس پہ کوئی عمل اگر کر لے تو شاید اس ملک کا کچھ ہو جائے. بیکاز نہ یہاں یونٹی ہے, عمل کر رہے ہیں اس پر, نہ یہاں فیتھ ہے, نہ یہاں ڈسپلن ہے. میجمین مقصد سب سے زیادہ امید تو وکلا سے ہونی چاہیے جناب کہ یو آر دا لیڈرز, سب سے امپورٹنٹ رول ہے وکلا کا, قانون انصاف کے تمام اداروں کا. تھینک یو رضوان, تھینک یو سو مچ. بالکل صحیح بات کہی ہے آپ نے, لیکن انفارچونیٹلی مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ہماری جوڈیشری سسٹم ہے وہ کسی اور کے ہاتھوں چل رہی ہے. اٹس اے مین ریزن. اور میں کہوں ہمارے ہاں جوڈیشری میں کہا جاتا ہے جسٹس, بالکل تھوڑے دن پہلے بات سنی تھی میں نے کہ جسٹس ملتا ہے ودن بہت اس میں ٹائم لگ جاتا ہے. بالکل اور سستا انصاف نہیں ملتا, ڈیفینیٹلی نہیں ملتا. اس کا ریزن پیچھے کیا ہے, اس کے ایک تو پاورٹی بہت ہے ہمارے یہاں. دیکھیں ہر کوئی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, آپ کو اپنی روٹی روزی کی پڑی ہے, ہمیں بھی پڑی ہے, ہمارے پیچھے گھر ہے, ہم نے چلانے ہیں, وہ کیسز کو جیسے کہتے ہیں آئیں اور چلائیں اور آگے کو فارورڈ کریں. بٹ انفارچونیٹلی یہاں پہ ایسا ہوتا ہے, پیسوں کو اہمیت دوں گی میں, آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کے پاس جسٹس بھی فوراً ہے. اور ایک اور بات, اچھا پیسے کی اہمیت اس لیے ہے پاکستان میں زیادہ کیونکہ ہر چیز پیسے کی بنیاد پہ کھڑی ہوئی ہے نا. بیسیکلی آپ نے اپنے بچوں کو کسی اسکول میں ایڈمیشن کروانا ہے, یہ پیسے کی بنیاد پر ہے. ایسا نہیں کہ سب سرکاری اسکول میں جا رہے ہیں, ایسا ہیلتھ کا نظام ہے, اسی طرح قانون کا نظام ہے, اس طرح ہر جگہ چلے جائیں آپ, ٹھیک ہے. تو جن ملکوں نے ترقی کی وہ انہوں نے, ریاست نے بہت سارا پیسہ اپنے کا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ یار آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. بالکل صحیح بات تو ہے. جب یہاں پہ کیونکہ وہ مائنس ہے, ویلفیئر اسٹیٹ مائنس ہے, ریاست مائنس ہے, گورنمنٹ مائنس ہے, تو اس لیے ہر شخص صحیح کرے یا غلط کرے, کرپشن کرے, کیسے بھی کرے, وہ کہہ رہا ہے جناب میں اس پیسے کی دوڑ میں. بالکل بات صحیح کی آپ نے. لیکن ابھی آپ دیکھیں نا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, پیسہ انہی لوگوں کے یہاں سے موو کر رہا ہے, سرکولیٹ کر رہا ہے جہاں پیسہ ہے. آپ ایک غریب آدمی کو جا کے دیکھیں, اس کے پاس کوئی پیسہ ہے نہیں ہے. ایک امیر ہے تو امیر سے امیر ترین ہو رہا ہے, وہ جسٹس لیتا بھی ہے, جسٹس خریدتا بھی ہے, آپ کو معلوم ہے, وہ ہر چیز کرنے کو تیار ہے. تو ہمارے ہاں پاورٹی بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی ہے. جسٹس ابھی پچھلے دنوں آپ دیکھیں نا کیا ہوا ہے نظام ہمارے ہاں, خواتین کے لیے ریشو جو 3%, اس 97% جو تھے مردوں کے لیے تھا جوڈیشری سسٹم کا. اب آپ دیکھیں خواتین کے لیے کہاں, اگر خواتین کو جسٹس میں آتی ہیں, جسٹ دینا, انصاف دینا بھی چاہیں تو ان کو بیک کر دیا جاتا ہے. جس طرح ہمارا سسٹم چل رہا ہے, اور یہاں پہ ہمارا پورا سسٹم دیکھیں ایک ریاست کٹ پتلی بنا ہوا ہے. ایوری بڈی نوز, میں اس میں اتنا وہ نہیں کہوں گی کہ آپ نہیں جانتے یا میں نہیں جانتی, سب جانتے ہیں کہ پیچھے کون ہے اور کس طرح سے یہ کام ہو رہا ہے. اور جو ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں, میں بھی کہوں گی ہم نے بھی چھوٹے اسکولوں سے پڑھا, لیکن ہمارے بچے لگژری لائف میں آئے ہوئے ہیں. اب وہ بھی موو کرنا چاہتے ہیں کہ کوئک فاسٹ رزلٹ آئے ان کے پاس, پیسہ دیں پیسہ لیں. جو سسٹم ٹھیک ہونے والا, میں کہوں گی اوپر سے سسٹم ٹھیک ہوگا, ساری چیزیں سیٹ ہوں گی تو یہ چیز ملک ہمارا سسٹم بالکل اسموتھ چلے گا. جی بہت زبردست خیالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ٹائم ایک بریک کا اور بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں, دیکھتے رہے پروگرام ہمارا پاکستان. ویلکم بیک. ہمارا پاکستان حاضر خدمت ہیں, 3 بڑی زبردست وومن لیڈرز کے ساتھ ہم موجود ہیں. اقرا, یو آر دا ینگسٹ, تو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ زیادہ مجھے لگتا ہے پر امید لگتی ہیں سوسائٹی سے, اور آپ کہہ رہی ہیں کہ جناب ہم جو ہیں وہ بہت اچھی جو ہے وہ محفل کے اندر ہیں, بہت اچھے سینئر سے جو ہے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں, اور ہمارا مستقبل بڑا روشن ہے جناب. ٹاپ کی جگہ پاکستان میں خالی ہے اور ہم نے اس کو فل کرنا ہے. Sir, first of all, thank you so much for giving me the opportunity and having me here today. Definitely, جو آپ نے کہا, I would agree with that. Why? Because I'm a solution-minded youngster. Because I believe کہ
if I don't give back to the society, اگر میں نے کچھ کرنا نہیں تو میں کمپلین کس چیز پہ کروں, ٹھیک ہے. What am I putting on the plate, میں کیا اپنی طرف سے کر رہی ہوں to for the betterment of the community, کہ میں بولوں کہ اچھا یہ چیزیں نہیں ہیں. وہ بالکل ٹھیک ہے, ہم فرسٹریٹڈ تھوڑا سا ہیں ایز ینگسٹرز, بٹ امید ابھی ہے. نہیں لیکن دیکھیں نا, کرتا تو وہی ہے کچھ سوسائٹی کے لیے جس کے پاس کوئی اختیار ہوتا ہے, جس کے پاس کوئی ریسورسز ہوتے ہیں. اب ہماری جو میجورٹی بس جو آبادی ہے اس کے پاس نہ اختیار ہے نہ ریسورسز ہیں. وہ بیچارہ اپنے جو ہے نا گھر میں اس کا ٹائم پہ لوگ کھانا کھا لیں, اس کو بیسک فیسلٹی مل جائے, دوا مل جائے, اس کے لیے تو یہی بہت بڑی چیز ہے نا. وہ کیا کریں؟ بالکل سر, میں آپ کو سر ایگزامپل دیتی ہوں. آئی ایم اے ممبر آف اے یوتھ لیڈ NGO ان کراچی. ہم سب اسٹوڈنٹس ہیں, جب اسٹوڈنٹس سے تب سے شروع کی تھی. ہمارے پاس کوئی ریسورسز, کوئی بیک اپ نہیں تھا. ہم لوگ جب کہیں جاتے تھے, کسی اسکول جاتے تھے, NIC بیبی, ہم چلڈرنس ہاسپٹل جاتے تھے, تو ہم کرائے کے پیسے چپ ان کر کے جاتے تھے. کیونکہ ہمیں خوشی ملتی تھی کہ if there is something wrong then at least ہم کر رہے ہیں, ہم spreading smiles. ریلی گوٹ میں سر میں چکر لگا چکی ہوں, ہم جا چکے ہیں, ہم نے عید الاضحیٰ پہ گوشت بانٹیں کہ بھائی ان لوگوں کو نصیب, ان لوگوں کو نہیں ملتا. تو سر مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو ینگسٹرز ہیں نا وہ اس لحاظ سے بھی آبزرو الاٹ. ہم لوگ اسٹریٹ فارورڈ تو ہیں لیکن ہم سلیوشن مائنڈیڈ ہیں. یہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ابھی ہم ایک گروپ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جناب لوگوں کو سگنل پہ روکیں گے, ٹھیک ہے, کہ لوگ اپنا جو ہے زیبرا کراسنگ ہی نہیں ہے پہلی بات, لیکن چلیں جہاں ہے اس سے پہلے لوگوں کو روک دیں گے کہ جناب لوگ سگنل نہ توڑیں. لیکن کب تک, کہاں تک؟ کوئی NGO کام کر رہی ہے تو کہاں تک, کوئی انڈیویجولس کام کر رہے ہیں تو کہاں تک, کتنے دن تک, ٹھیک ہے. تو یہ تو سسٹم کی بات ہے نا, چیزوں سسٹم کو بہتر کرنا ہوگا. دیٹ از وائی سر جو ہم بات کر رہے تھے ابھی پہلے بھی کہ بہت برین ڈرین ہو رہا ہے. ینگسٹرز بہت کم ایسے ینگسٹرز ہیں who want to stay and do something for the country. مجھے لگتا ہے کہ ہماری جنریشن جو ہے, تھوڑا سا ینگسٹرز میں اپنے آپ کو کاؤنٹ کروں گی کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں. ابھی جو نیکسٹ جنریشن ہے تھوڑا سا امپیشنٹ ہیں, اور وہ لوگ جو ہیں they want to escape the scenario. تو یہ برین ڈرین جو ہے بہت ملک کو افیکٹ کر رہا ہے, بیکاز اگر ہم لوگ دوسروں سے اتنی امید رکھتے ہیں, بٹ آئی ایم اے سٹیزن آف پاکستان, شناختی کارڈ ہے, یہاں پیدا ہوئی ہوں. میرے والدین لاڑکانہ سے بلانگ کرتے ہیں, انہوں نے جو لگژریز دیکھی بھی نہیں تھی وہ انہوں نے ہمیں دی ہیں. اور میں نے خود KU سے میں گریجویٹ ہوئی ہوں. I did not get top class education, but did that stop me from becoming who I am today? No, because I saw the challenges and I knew where I had to be. تو جو ویژن ہے نا وہ اس ویژن پہ کام کرنا پڑتا ہے سر. تو مجھے یہ لگتا ہے that if we have more people with that mindset تو انشاءاللہ تھوڑی سی امید ہے. اچھا, جو انہوں نے بات کی برین ڈرین کی, کیا بہتر نہیں ہوگا کہ اگر یہاں ٹاپ یونیورسٹیز نہیں ہیں تو لوگ ٹاپ یونیورسٹیز میں جا کے پڑھیں؟ اگر یہاں پہ وہ ایتھیکل ٹریننگ سسٹم کی نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو نہیں مل پا رہی ہے, اور وہی جھوٹ اور بے ایمانی کا راج ہے, تو لوگ 3-4 سال 5 سال جا کے کچھ ایسے معاشرے میں رہیں کہ تھوڑے انسان بن سکیں. بہت ضروری ہے میرے خیال سے. کچھ لوگ چلے جائیں تو بہتر ہے نا کہ جا کے ذرا تھوڑا سا پڑھ کے سیکھ کے آئیں, امپلیمنٹ کریں. جیسے میں نے بھی اپنی I did my O levels from City School, پھر A levels, پھر بیچلرز ان انٹرنیشنل بزنس AIU لنڈن سے کیا. 4 سال کا پروگرام تھا, 2.5 سال میں کیا. واز اے ٹاپ اسٹوڈنٹ. کراچی آئی, جاب کی, بینکنگ, پھر اسٹاک ٹریڈنگ سیکھی, لرن دی آرٹ آف میکنگ منی فرام منی, پھر ٹریڈنگ کمپنی اسٹارٹ کی, پھر باڈی شاپ کی فرینچائز پاکستان لے کے آئی, انوویٹیو آئیڈیاز لے کے آئی, 250 لوگوں کی ٹیم سیٹ کی, 4 شہروں میں 12 اسٹورز کھولے, یگسٹ CEO فار اینی انٹرنیشنل فرینچائز. تو یہ کانفیڈنس جو لڑکی گھر کی گلی سے بچی باہر نہیں نکلتی تھی, اور وہ لنڈن میں اسٹریٹ اسمارٹ ہو کے اور وہاں سے بات کرنا, پبلک اسپیکنگ, ہاؤ ٹو نیگوشیٹ, ہاؤ ٹو ڈیل, ہاؤ ٹو اسٹینڈ اپ فار یور رائٹس, یہ ساری چیزیں آپ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں فارن ایجوکیشن تو میں کہتی تھی ضرور جانا چاہیے. ایون رسول اللہ سیڈ کہ if you want, قائد اعظم سوری, کہ you have to go to China for your education, you must go. نہیں وہ تو حدیث ہی ہے خیر کہ sorry I'm sorry لیکن قائد بھی it's a hadith, sorry کہ چین بھی جانا ہو تو آپ تعلیم لے کے آئیں, رائٹ. تو میم I would like to add something and 100% agree on this کہ دیکھیں آپ اپنے آپ کو بیٹر, آپ کی اپنی بیٹرمنٹ کے لیے, ایجوکیشن کے لیے آپ جتنا ان پٹ دے سکتے ہیں, آپ جتنا انویسٹ کر سکتے ہیں, یو شوڈ ڈو دیٹ. ناؤ فار می I have been to the United Nations, اور میں گھر کی کیا, لڑکی کیا, میں خاندان کی پہلی even I went to the youngsters, young youth ہوں. My mother, my brother, before them going to abroad from any member of my family, I got the opportunity. Why? Because میں نے کچھ کیا اس کے لیے, میں نے invest کیا, I had a vision, I knew where I wanted to be. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ماشاء اللہ سے those who are privileged, those who are going, they have that اچھا ایک چیز opportunity. اور بھی چیلنج آتا ہے جو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ محنت کر کے کوئی ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ کامیابی حاصل کرتے ہیں, جیسے آپ نے کامیابی حاصل کری.
سوال یہ ہے کہ ہماری اس سوسائٹی کے اندر سسٹینیبلٹی کتنی ہے, کتنا لوگ اس کامیابی کو آگے کنٹینیو کر پاتے ہیں, اس سے اچیومنٹ حاصل کر پاتے ہیں. ایسے ادارے موجود ہیں جو ایسے لوگوں کو پک اینڈ چوز کرتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے کوالٹی لوگ ہیں, ان کو اٹھا لو. ہمیں یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پاکستان سے پک کیا, سوچو ان کی کیا ویژن ہے, وہ وہاں سے بیٹھ کے یہاں پہ آپ لوگ ہم لوگ کو سلیکٹ کر رہے ہیں, تو ہمارے اپنے کیوں نہیں کرتے؟ بالکل, میرا تو یہ سوال ہے, وائی یو ڈو ناٹ پک ٹیلنٹ فرام یور اون کنٹری, کہ باہر والے آ کے آپ کو پک کر کے آپ کو ایوارڈ دے رہے ہیں. ایسا ہی ہے بالکل. میں خود اپنی ذاتی بات بھی کروں تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے بالکل. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ ادارے جو ہیں وہ کہیں سوئے ہوئے ہیں, کہیں کھوئے ہوئے ہیں. ایون ہمارا جو کسی بھی طرح کا میرٹ ہے, جب سلیکشنز ہوتی ہیں, اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, کہاں میرا اشارہ ہے, تو اس میں ہم کن بنیادوں پہ سلیکشنز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ اگر آپ نے کئی اچیومنٹس بھی لی ہیں تو لوگ, تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ آپ وہ ڈکلائن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. جی میں بالکل یہی بات کروں گی. ویسے میں تھینک یو, یہ ویلکم کرتی ہوں, اچھا ہے اپرچونیٹی ملی, آپ لوگ گئے. بس میرا وہی کوشچن ہے, جو لوگ بچے افورڈ نہیں کر سکتے وہ کہاں جائیں, کس کے اوپر لائبلٹیز ہے؟ ہمارے اوپر. یہ جنریشن ہے, اگر یہ اسٹوڈنٹس ہیں, ٹھیک ہے یار, یہ اسٹوڈنٹس کے پاس, تو ہم بھی اسٹوڈنٹس ہیں نا, ہمیں بھی بڑے بڑے خواب تھے, ہمیں ہر چیز بڑی ہلکی ہمیں ہمارے ایم تھا, ہمیں گول سیٹ کرنے تھے. بٹ وہ کہتے ہیں نا, جب آپ پریکٹیکلی لائف میں آئے ہیں تو آپ کو تب پتہ چلا کتنی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, اور آگے ہرڈلز کیا آ رہی ہیں. جب ہرڈلز آئیں, پیرنٹس نے تو راستہ دیا, سمود دیا, ہمیں کہا یہ ٹوٹل وے آپ کے لیے کلیئر, آپ جائیں. ہم جب باہر کہتے ہیں نا اترے ہیں, آئے ہیں سمندر کی گہرائی میں, کہتے ہیں نا اتر کے پھر اندازہ ہوا سمندر کی گہرائی کتنی. اب پتہ چلا کہ وہاں پہ کون بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ کون سی شارک کے جو پرابلمس کریٹ کرتی ہیں. اچھا, یہ جو سول سوسائٹی ہے اس کا رول بھی بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور میں کہتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اس ملک کی, جو سول سوسائٹی نو ہے, ڈاؤٹ. کیونکہ ملک میں ویسے ہی 30-30% لوگ ووٹ دیتے ہیں, ان میں سے 10% وہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ایکسٹریمسٹ ہوں گے اپنی, یہ بہت زیادہ لوائل ہوں گے اپنی پارٹی کے, باقی 20% تو جہاں ویو چل رہی ہوتی ہے یا جہاں وہ سوچ کے ووٹ دے دیتے ہیں. تو اس کا مطلب 90% وہ لوگ ہیں جو کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ نہیں ہے, اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہر بندے کو پولیٹیکل ہونا چاہیے, میں سمجھتا ہوں جمہوری ملک کے اندر ہر ایک کو جو ہے پولیٹیکل سوچ رکھنی چاہیے, لیکن 90% جو ہے پولیٹیکل نہیں ہے. لیکن یہ جو 90% لوگ ہیں نا, یہ کوئی آواز نہیں اٹھاتے, یہ کوئی موومنٹ کریٹ نہیں کرتے. اور یہ ایون کراچی میں جو ہے اسٹریٹ کرائم کا اتنا بڑا ایشو ہے, ہم نے کئی بار اس پہ پروٹیسٹ جو ہے وہ پلان کیا ہم نے, بلکہ اور ہم نے اس میں بڑی محنت بھی کی, اور ٹارگیٹڈ کر کے ان لوگوں کو کالز کی کہ جو کہ خود اس کا وکٹم بنے ہیں, جن کے کوئی 3-4 لاکھ کے موبائل چھینے ہیں, ایک صاحب جن کا پاسپورٹ بھی شاید چلا گیا, کسی کا کچھ چلا گیا, لیکن وہ بھی پروٹیسٹ میں نہیں پہنچے. تو یہ جو رول ہے نا, یہ اس کو ذرا اب اس کو بڑھانا ہوگا. یہ کیسے بڑھ سکتا ہے؟ میں بریک کے بعد آپ سے پوچھتا ہوں. دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان. ویلکم بیک. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج ہمارے ساتھ بڑی زبردست وومن لیڈرز موجود ہیں. تو مہجمین, لائرس کا تو بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے, جو میں لاسٹ سیشن میں بات کر رہا تھا کہ سول سوسائٹی نکلے نہ نکلے, وکلا تو نکلتے ہیں ہر ایشو کے لیے جناب, آواز اٹھاتے ہیں, لیکن وکلا صرف اپنے ہی کسی ایشو کے لیے نکلتے ہیں, سوسائٹی کے کسی ایشو کے لیے نہیں نکلتے. وکلا نکلتے ہیں, وکلا نکل رہے ہیں. وکلا اب ماشاءاللہ بہت شعور آ گیا جب سے یہ 26 اپنے ایشوز کے لیے نکلتے ہیں, اپنے سوسائٹی کے لیے بھی اب نکل رہے ہیں. اب یہ دیکھیں نا, مین جو 26ویں ترمیم میں امینڈمنٹ کا ہوا ہے, یہ کس کا ہے؟ یہ وکلا کے لیے نہیں, پوری عوام کانسٹیٹیوشنز کی آئین کی بات ہو رہی ہے, عوام کی بیٹرمنٹ کے لیے بات ہو رہی ہے. تو اس کے لیے کیوں نہیں وکلا نکل رہے ہیں؟ اب وکلا میں شعور بھی آ رہا ہے ہمارے, جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہمارے KBA کے صدر پریزیڈنٹ عامر وائس صاحب اس کے لیے بہت نکلے ہیں, اور حیدرآباد میں بھی ریسنٹلی ایک پرابلم ہوئی تھی ہمارے وکلا کی, تو اس کے لیے بھی نکلے ہیں. اب پرسنلی کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ہم اپنی بار کے وکلا کو بلواتے ہیں اور ان کی وہ ہیلپ لیتے ہیں, اور وہ نکلتے ہیں, ہمارے ساتھ فل سپورٹ کرتے ہیں. جی کنول, سول سوسائٹی نکلتی ہے, آواز اٹھاتی ہے, سب سے بڑی پارٹی ہے سول سوسائٹی. بالکل نکلتی ہے. ہمارے تو DHA میں CBC کے جو ایشوز ہوتے ہیں تو وی آر دا فرسٹ ون ٹو گو آؤٹ اینڈ میک چینج. آپ اسٹارٹ اسمال, ایز لانگ ایز یو آر کمنگ آؤٹ اینڈ میکنگ یور وائس ہرڈ اینڈ بینگ سین, آئی تھنک دیٹ کین میک اے بگر ڈفرنس. ایوری بڈی شوڈ کم آؤٹ فار دیئر رائٹس, چاہے وہ آپ کی ایریا میں ہو, چاہے آپ کی کنٹری سٹی میں ہو, چاہے آپ کی ریجن میں ہو. لیکن نکلتے وقت یہ بھی سوچنا چاہیے, جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سڑک بند کر دیتے ہیں اور جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے. ابھی میں نے ریسنٹ ٹائم میں دیکھا کہ جناب خاص طور پہ اس وقت بجلی کا ایک بڑا مسئلہ ہے. وہ علاقے جہاں کنڈے ہیں وہاں پہ 18 گھنٹے جو ہے نا وہ لائٹ نہیں ہے,
اور اس کے اندر بھی مقصد یہ نظام کی خرابی ہے. ایسا ہو نہیں سکتا. اگر کراچی الیکٹرک خود چاہے اور انتظامیہ چاہے تو کنڈے ختم ہو سکتے ہیں, چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. اور ان کے ساتھ جو علاقے ایسے ہیں جو پورا بل دے رہے ہیں, لیکن کیونکہ وہ اس فیڈر یا اس پی ایم ٹی میں آتے ہیں تو ادھر بھی بجلی بند ہوتی ہے. اب جب وہ سڑک پہ نکلتے ہیں تو 4 گھنٹے ٹریفک جام ہے, برا حال ہے. تو یہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اس ایشو کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کے پاس پانی نہیں آ رہا, لوگ اس کے لیے نکل رہے ہیں. لوگوں کے پاس گیس نہیں آ رہی, لوگ اس کے لیے نکل رہے ہیں. بیسک ایشوز کے لیے تو آبادی کے لوگ نکلتے ہیں, لیکن وہ دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں. تو اس کے لیے جو جیسے ہم ہائٹ پارک میں جاتے ہیں جناب, کی کوئی جگہ ہے, کوئی جو ہے ایسی جگہ ہو کہ جہاں پہ عوام پہنچے, اس کی سنی جائے, میڈیا بھی اس کو جو ہے پراپر ہائی لائٹ کرے کہ جناب اس علاقے کے یہ لوگ آئے ہیں یا مسئلہ ہے. کوئی اسپیسیفک ایریاز ہونے چاہیے where you can come and protest and speak for yourself instead of clogging roads and streets and آپ اس طرح عوام کو جو ہے مشکل. شارع فیصل بند ہو جاتے, آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے, ایمبولینسز نہیں گزر پاتی, لوگ گھر نہیں پہنچ پاتے. نیشنل اسٹیڈیم بالکل ان دا سینٹر آف دا سٹی ہے, بہت ہی ہارٹ رینچنگ سچویشن جب میچز ہوتے ہیں, جب وہ بند ہوتا ہے اس کے چاروں طرف, یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے کرکٹ کے ٹائم پہ. اور اس پر ہم نے بھی بڑا پروٹیسٹ کیا, تو اب ایک سائڈ بند ہوتی ہے اس کی وجہ سے, اب پھر بھی زیادہ تر کھلا رہتا ہے. سینس آیا, شعور آیا. تو جناح گارڈن و جناح پارک وہاں پہ سارے ہو رہے ہیں, پولو گراؤنڈ پہ ہو رہے ہیں. اب یہ چیز نہیں کہہ سکتے کہ روڈ میں ہو رہے ہیں فلاں جگہ. روڈ پہ تو ہو جاتا, تو ویسے ہی پولیس آ کے کھڑی ہو جاتی ڈنڈے مارنے کے لیے, کہ انسٹرکشنز آ جاتی ہیں کہ بولنا نہیں, چپ رہنا, نکلو یہاں سے. تو سوشل میڈیا ایک بڑا پلیٹ فارم ہے اقرا, کیونکہ جہاں آپ سڑک پہ نکل رہے ہیں اس سے کئی زیادہ طاقت اب جو ہے سوشل میڈیا کی ہے. کہ اگر آپ نے آواز اٹھانی ہے کسی بھی ایشو پہ, کہیں بھی کوئی زیادتی ہو رہی ہے, تو اس پر آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائیں. تو اس پر آپ سمجھتی ہیں کہ لوگ اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ سر مجھے لگتا ہے کہ ایک تو وین یو سے سم تھنگ, آپ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ کس طرح کا کنٹینٹ ڈال رہے ہیں, کیا فیکٹس اینڈ فگر ڈال رہے ہیں. سو بیکاز یو کین مس گائڈ اے لاٹ آف پیپل ایز ویل. بہت اچھی بات کی. اچھا, آئی وانٹ ٹو ایڈ سم تھنگ جو کنورسیشن نہیں ابھی رک جائیں, جیسی بھی رکیں, آپ نے بات یہ جو فیک نیوز کا ایشو ہے کہ ہمیں معلوم ہوتا نہیں ہے کہ کیا حقیقت ہے, اور ہم اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور چیز ہے کہ ہمیں بحیثیت قوم شاید نیگیٹیوٹی بہت پسند ہے, اور اگر ہمیں کوئی لگتا ہے کہ جناب کوئی ریاست کے خلاف, حکومت کے خلاف کوئی بات آئی ہے, تو وہ سچ ہی ہوگی, اور اس کو اپنے آگے بڑھانا اپنا فرض عین سمجھ لے رہا ہے. اسپیشلی دا جنریشن ابو اس, جی, ان کو رائٹ اور رانگ اور فیکٹفل اور ناٹ ٹرو میں واضح. میں اکثر اپنی مدر کو کہتی ہوں, مجھے کچھ فارورڈ بھیجتی ہوں, میں کہا امی دس از ناٹ ٹرو, پلیز ڈونٹ فارورڈ اٹ ان اینی گروپ. تو میں وہ ہمیشہ وہ چینج لانے کی کوشش کر رہی ہوں. تو میری خالہ ہو گئی, میری پھپھی ہو گئی, میری چاچی ہوں گئی, کہ ہمارے گروپس بنے ہوئے ہیں. کوئی ویئر ڈال رہا ہے, بیکاز سب کی اپنی پولیٹیکل چوائسز. آئی پریفر اندر پرسن, مائی مدر پریفرز اندر پرسن, مے بی مائی بردر پریفرز اندر پرسن. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کی کوئی نیوز ہو, اور یہ مایوسی پھیلاتے ہیں, سب سے زیادہ مایوسی فیک نیوز پھیلاتی ہے. ایگزیکٹلی. اینڈ سر دا تھنگ از کہ ہماری جو عوام اچھا, ہے نا, دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ چلے ایک طرف تو یہ ہے نا کہ فیک نیوز والی, ایک طرف ہے انٹرنیٹ بند کر دینا, ویری رانگ, ٹھیک ہے نا, ایک طرف یہ کہ سوشل میڈیا پہ پابندی لگا دینا, تو وہ بھی غلط. جی سر ڈیفینیٹلی. کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی غلط ہے اور وہ غلط بات بیان کر رہا ہے, یا برین واشنگ کر رہا ہے, یا فیک نیوز کو آگے بڑھا رہا ہے, تو اس کا حل جو ہے نا وہ کاؤنٹر نیریٹو دینا. بالکل, آپ سچ بات بتا دیں نا کیا ہے, آپ صحیح بتا دیں کیا ہے, تو آپ وہ بتائیں, یہ نہیں کہ بند کر دیں. یہ بھی ایک ایشو ہے. جی جی نہیں سر, آئی کمپلیٹلی اگری 100%. ایشو یہ آتا ہے کہ سر وی آر ناٹ ویل ریڈ. اگر عوام کو پہلے سے ہی پتا ہو, اف دے ڈو دے ریسرچ نہ بھی کریں, چلیں کسی پولیٹیکل پارٹی کو بھیڑ چال نہیں ہونی چاہیے. لائک بلائنڈ شیپس, آپ کسی کو فالو نہ کریں, ہرڈ کا حصہ نہ بنے وداؤٹ نوئنگ کہ کارواں جا کہاں رہا ہے. تو یہ چیز میرے لیے بہت ضروری ہے. اچھا, اس کی وجہ فیک نیوز کو زیادہ بڑھانے کی یہ بھی ہے کہ سوسائٹی اپنی کریڈیبلٹی کھو بیٹھی ہے, ادارے اپنی کریڈیبلٹی کھو بیٹھے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی ایک نیوز پیپر ایسا ہونا ہو, یا کوئی ایک ایسا ادارہ ایسا ہو کہ جناب جہاں پہ میں جا کے کسی خبر کی تصدیق کر سکوں, مجھے یقین ہو کہ یار یہ جھوٹ نہیں بول سکتا, یہ کریڈیبل ہے. سر انسٹاگرام پہ ایک یوتھ ینگسٹرز نے پیج بنایا ہوا ہے, مجھے نام یاد نہیں آ رہا, دے ڈی بنک آل دا فیک نیوز. اور چاہے وہ پاکستان کے, افغانستان کے ہو, انٹیریئر میں کوئی کلیشز ہوں, بیکاز سچ انسیڈنٹس آر آلسو ڈن ٹو یو نو ہماری جو کنٹری کی ایک امیج ہے اس کو خراب کرنے کے لیے بھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں. میجرلی انڈیا اس کے پیچھے ہے. تو کچھ ینگسٹرز نے یہ بھی ایک اپنے ہی حصے میں لیا ہوا ہے کام, دیٹ دے ڈوئنگ اٹ. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دا نیم, بٹ ایسا ہو رہا ہے. اور دوسری چیز سر, یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہے, اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی. میرا لا سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ میرا کوئی بیک گراؤنڈ ہے. آئی ایم اے ہیلتھ گریجویٹ, بٹ ریسنٹلی لاسٹ ایئر آئی گاٹ لائک آئی انویسٹڈ سم ٹائم اینڈ اسٹڈیڈ اباؤٹ اٹ
کہ یہ جو 30 آرٹیکلز ہیں یہ دنیا میں سب کے لیے دیز فریڈمز آر ایکسیسیبل. ہماری عوام کو بیسک پاکستان میں جو رائٹس ہیں وہ نہیں پتا تو وہ اپنی آواز کیسے کھڑی کر سکتے ہیں. لیگل ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. اور یہ جو 30 امینڈمنٹس ہیں آرٹیکلس ہیں ہیومن رائٹس کے 1948 سے in every part of the world, these are free, people have the right اپنی freedom to speak against any جسٹس کے علاوہ بھی ڈسکریمنیشن. آپ کو کوئی ٹارچر نہیں کر سکتا وداؤٹ ہیونگ اے ریزن اور اسٹف. آپ کو کوئی ایجنسی افغانی اٹھا نہیں سکتی ہے. یو ہیو دا رائٹ ٹو اسپیک اپ. کیا ہمیں معلوم ہے؟ نہیں. اس کے علاوہ اور آپ کی جو آپ اگر فیملی لاس کی طرف آ جائیں, ڈومیسٹک وائلنس کی طرف آ جائیں, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے. تو امیجننگ اس میں تو بڑا امپورٹنٹ رول آپ لوگوں کا ہے, وکلا کا ہے, جو ہمارے سینئر لائرز ہیں ان کا ہے, اور ہم اپنا پلیٹ فارم پیش کرتے ہیں اس سلسلے میں کہ جتنی اویئرنیس ہم پہنچا سکیں اپنے لاس کے بارے میں, اس کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں, تو وہ بہت ضروری ہے. بالکل سر, بالکل کرتے رہیں. میرا ایک UN کا پروگرام تھا, ضیاء ایوان صاحب کے ساتھ نے کیا تھا ہیومن رائٹس کے اوپر اور یہ ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر. ہم نے کافی ٹائم میں پروگرام بھی کروایا. ہمارے بہت سارے لائرس کو بھی اس چیز کا نہیں ہوتا, اویئرنیس ہوتی. اور جو ہماری آنے والی جنریشن ہے ڈیفینیٹلی ہم ان کو بھی یہ لا پرووائڈ کرتے ہیں. ڈومیسٹک وائلنس کیا ہے, آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں. ایوری بچے کو میں یہ چیز کہتی ہوں کہ پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی لائسنس پولیس والا مانگ رہا ہے تو وہ رائٹس رکھتا آپ کا چیک کرنے کا کہ نہیں رکھتا, آپ پہلے اس سے کوشچن کریں. تو ماشاءاللہ ہماری آنے والی جنریشن میں یہ چیز بہت آ رہی ہے, اویئرنیس بڑھ رہی ہے, اور مجھے امید بھی کہ آئندہ بہتری آئے گی اگر اوپر کے کچھ لوگوں نے بہتری چاہی تو. اچھا, اور نیچے کے لوگ؟ نیچے تو چار فائٹ کریں. اوپر کے تو چند لوگ ہیں, نیچے کے زیادہ لوگ ہیں. بالکل, اس کا مطلب نیچے والے نیچے نہیں, یس آف کورس ٹاپ ہے نا, ڈیفینیٹلی ان کے اندر ہولڈ دیکھیں نا, تو وہ چاہیں تو, لیکن انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی. اچھا, وہ بنگلہ دیش کا ماڈل نہیں آئے گا, بنگلہ دیش کا بھی کچھ کہانیاں موضوع ہوتے ہیں, موضوع پہ بلیو ہے. میں نیچے کے لوگ جو ہیں وہ کبھی متحد نہیں ہوں گے, کبھی جو ہے آواز نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اب ہونے لگے ہیں, ایک پلیٹ فارم پر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ بہتر کرے گا. کمل ویری کوئک بس ہم اینڈ کر رہے ہیں کہ جو دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے. مقصد وہ کام جو شاید 100 سال میں پہلے ہوتے تھے آج وہ چند ہفتوں کے اندر ہو رہے ہیں. اگر انسٹیٹیوشنز اسٹرانگ ہیں اور اس میں شخصیت پرستی نہیں ہے, اپنی مرضی کے لوگ نہیں لگائے ہوئے ہیں, میرٹ ہے, تو چیزیں آگے بڑھ جائیں گی, چیزیں بہتر ہو جائیں گی. یہ بہت ضروری ہے. اس طرح سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. یہی ایک ذریعہ. دس از دی اونلی وے ویئر یو پک اینڈ پیپل فار دا رائٹ ریزنس, فار دا رائٹ پوزیشنز, ود justice and ethics and proper matlab کہ they are suited, they know what they have to do and what is expected out of them. تو ویسے اگر اسی طرح کے لوگ چنے جائیں میرٹ پہ اور ان کی انسٹال کیا جائے تو وائی ناٹ, آپ کا ملک بالکل ترقی کرے گا. آپ کے لیے وہ لیجسلیشنز آئیں گی اسی قسم کی, پھر آپ کے لیے. اور کبھی آپ کے میجرین خواب ہے کہ منصفانہ الیکشن ہمارے ہوں گے کبھی؟ یا بالکل ہے, بلکہ ہوئے ہیں سر, ایسا نہیں ابھی ہوئے ہیں. وہ جو 45 اور 47, لیکن آپ دیکھیں نا اس پہ کیا ہو گیا, کیا ہو گیا اس پہ. ٹھیک ہے, صحیح ہے جی. تو بڑے زبردست جذبات. میرے خیال سے پاکستان کو گروتھ مائنڈ سیٹ انڈیویجولس کی ضرورت ہے جو آگے بڑھنے کا جذبہ رکھیں اور گیو اپ نہ کریں اور کانفیڈنٹلی اپنے اسٹرگلز کو اوور کم کریں ود ریزیلینس. اتنا بھی فقدان نہیں ہوا ہے, ایسے لوگ موجود ہیں اس ملک کے اندر جو بڑی اس ملک سے محبت کرتے ہیں, قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں, ان کے اندر اہلیت بھی ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار شاید کوئی فقدان پڑ گیا ہے کمپیٹنٹ لوگوں کا, یہ بھی نہیں ہے. سب ہے, سب کچھ ہے, سب چیزیں موجود ہیں. A message to the youngsters like me, any opportunity is better than no opportunity, any effort is better than no effort. کچھ تو کریں آپ, آگے اللہ تعالیٰ. جب لوگ اپنے چھوٹے سے بزنس کو بڑا بزنس کر سکتے ہیں, جب لوگ اپنے کسی بھی اسمال بیک گراؤنڈ سے آ کے کوئی اپنی بڑی امپائر بنا سکتے ہیں, جب لوگ جو ہیں وہ ایک گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھ کر بھی بہت کامیابی حاصل کر سکتے ہیں, جب لوگ جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں کسی نہ کسی طرح, تو ریاست حکومت کا حصہ بن کے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے پروگرام ہمارا پاکستان.